یہ بھی رپورٹ ہوا ہے حمیرہ جو ہے وہ اپنے مالک مکان کو بلاک کر دیتی تھی. اس نے کرایہ دیا, اس کے بعد بلاک کر دیا. اور صاحب یہ 2 موبائل فون یہ بہت کچھ بتائیں گے. اس نے اس کی 1-2 کالیں سننے کے بعد جب یہ کہہ دیا, یہ ریکارڈ پہ بات موجود ہے, جب یہ کہہ دیا کہ میں کرایہ وہیں کراؤں گی, اس کے بعد سے اس نے اس کو بلاک کر دیا. اس کے بعد زیادہ مصروف بھی ہوگی, اور اس نے کہا جب میرا تعلق نہیں رہا, میں اور عدالت نے اس کو سٹے دیا تھا. جب 11 ماہ بعد اس نے ایکسٹینڈ نہیں کیا, یہ عدالت سے سٹے 19 میں سٹے مل گیا, 18 میں یہ لیتی ہے, 19 میں سٹے لیتی ہے, یہ سارے معاملات. بٹ سب اس کے بعد ایک اور بات بڑی اہم ہے. یہ جو موبائل فون آپ نے تذکرہ کیا نا, موبائل فون کے ذریعے اس کا جب CDR نکالا جائے گا, اس موبائل کی تفصیلات حاصل ہوں گی, سم کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے, جو وہ کچھ استعمال کرتی تھی, سوشل میڈیا جو آپریٹ کرتی تھی, وہ اس کے ذریعے کئی پردہ نشینوں کے نام جو ہے نا وہ کھل کر سامنے آئیں گے. اچھا, کہتے ہیں کہ آخری بار جو ڈائل کی گئی کال وہ ایک رائڈر کی تھی, اس کے بعد کوئی کال نہیں ہوئی. یہ 4 اکتوبر کو آخری کال, 4 اکتوبر کے بعد اس کا کوئی اتا پتہ نہیں وہ کہاں گئی. 4 اکتوبر کو جو کال ہوئی ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوئی, اور جو لاسٹ ایکٹیو ہوا ہے موبائل وہ 7 اکتوبر ہے. 7 اکتوبر کو آخری بار استعمال ہوا. اس کی ڈیتھ کے جو ٹائم فریم ہے وہ اکتوبر کا پہلا ہفتہ بادی النظر میں ایسا ہے. ٹیکنیکل گفتگو یہ ہے کہ جن لوگوں سے اس کے روابط تھے, جن لوگوں نے اس کو تصویریں بھیجی, اس سے تصویریں لیں, جن اوقات میں گفتگو کرتے رہے, کوئی اگر وہ بات ثابت کرنا چاہے کہ سارم سجاد سے فارم ہاؤس پہ گئی, میرپور خاص میں اس کے وہاں روابط تھے, اس کے مراسم تھے, تو پھر آپ کو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا. اور پھر دیکھیں اس میں ہوشیاری بھی دی گئی کہ جی وہ اس نے اس لیے اس کا ایک دن موبائل چھین کے اور ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا تھا کہ ایک تو دفعہ لگ جائے اس میں, اور دوسرا کو پوچھے گا بھی کہاں ہے ثبوت اس کا, کائنات شاہ, ڈاکٹر کائنات شاہ, اور وہ تو کائنات شاہ ہی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ وہ ڈیٹا کا اور تو ڈیلیٹ کر دیا تھا جناب اس نے. جو یہ آپ دیکھ لینا رجب بٹ کے کیس میں کہا, اس کے سلمان حیدر, عائشہ جٹ نے, ہاں عائشہ جٹ نے یہ کہا کہ جی مجھ سے اور میری بہن سے موبائل چھین کے اور فارمیٹ کر دیے گئے, سارا ڈیٹا غائب کر دیا گیا, ٹرانسفر کر لیا گیا, جو بھی کہا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سلسلہ ہے کہ جو ساری شاتیں ختم ہو جائیں, لیکن جب یہ ڈیٹا ملے گا کہ کب کس سے کہاں رابطہ ہوا, تو اس کے ذریعے وہ رابطے ملائے جائیں گے, اور ایک ایسا سسٹم سامنے آئے گا جس میں یہ پتہ لگے گا کہ آخری لمحات جو دم رخصت ہے اس کا, وہ دم رخصت میں وہ کیا کرتے رہے, کہاں کہاں رابطہ رہے. ایک بات. دوسری بات بٹ صاحب میں آپ کو تفتیشی نقطہ نگاہ سے بتاؤں کہ اب کیس کا سارا دار و مدار پولیس پہ آ گیا ہے. جو IO ہے, ہی از ٹو بی ڈیسائیڈڈ کہ جو کچھ فورینزک کا رپورٹ آئے گی, میڈیکل سائنسز بتائیں گی, کیمیائی تجزیے کی رپورٹ آئے گی, سب کچھ پولیس کے پاس آنا ہے. وہ کسی کو بتائے صحیح, کسی کو غلط نہ بتائے, یہ بھی اس کا اختیار. دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ اس کے گھر والے اتنے سیریس انداز میں اس کو کیس کو پلیڈ کریں, عدالتوں کے چکر لگائیں. لاہور سے جائیں گے کراچی, یہ جانا ہی عذاب ہے, وہاں کی عدالت میں زیر سماعت ہونا ہے. پولیس خود مختار ہوگی اس میں, جو چاہے گی جس طرف چاہے گی وہ نکیل ڈال کے اس کے ناک میں, اور وہ پھر وہاں سے گھسیٹ کے کبھی ادھر کر لے, کبھی ادھر کر لے, کبھی بیک پہ لے جائے, کبھی سامنے لے آئے. وہ کیس کا رخ خود متعین کرے گی. اچھا, آپ نے حمیرہ کی جو بھابھی ہے اس کا بیان سنا؟ وہ جو الزامات لگا رہی ہے وہ تو کیس کو کسی اور طرف لے کر جا بٹ صاحب یہ اس کی مطلقہ بھابھی ہے, اس کے بھائی نے 4-5 ماہ پہلے اس کو طلاق دے دی تھی. اچھا, وہ کہتی ہے کہ مجھے آج تک کوئی طلاق کا نوٹس نہیں ملا. یہ اس کا کہنا ہے. میں نے اس کے گھر والوں سے جو رابطہ کر کے پوچھا ہے, یہ 4 بہن بھائی ہیں. ان کے والد صاحب جو ہے نا اصغر صاحب, وہ حیات ہے ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, ڈاکٹر بھی ایک, سہیل اصغر اور نوید اصغر. نوید اصغر تو لاش بھی لینے آئے نا. سہیل اصغر کی یہ بیوی تھی جن کا یہ الزام آپ بتا رہے ہیں. اس خاتون نے یہ کہا کہ ان کا اپنے بھائیوں سے جھگڑا چل رہا تھا,
بالخصوص نوید اصغر سے, یعنی اپنے دیور کے بارے میں کہہ رہی, اپنے پہلے دیور میاں سے طلاق سے پہلے دیور نوید اصغر نے 2 باتیں اس نے کہی ہیں کہ نوید اصغر نے جائیداد ہتھیانے کی خاطر کئی حربے استعمال کیے, سو مچ سو کہ مجھے بھی طلاق دلوائی اپنے بھائی سے. ایک دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نوید اصغر تھا چھوٹا بھائی میرا دیور, وہ میرے میاں سہیل اصغر کو, اپنی اس کی بہن جو ہے اس کو اس طرح کی ادویات لا کے دیتا تھا کہ جو نشہ آور ہوتی تھیں, اور وہ صرف اس لیے کرتا تھا کہ وہ راستے سے ان کو ہٹا دے اور جائیداد کا. ہم نے پنجابی میں ایک میں نے آپ کو بتایا تھا کلّا مرزا یار پھرے, وہ مرزا یار جو ہے نا اکیلا پھرنا چاہتا تھا اور ساری جائیداد ہڑپ کرنے کی خاطر. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ خاتون جو مطلقہ ہے یہ اپنے دیور کو اچھا نہ سمجھتی ہو اور اس کو مورد الزام ٹھہراتی ہو کہ میری طلاق کا ذمہ دار وہ ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ الزام تراشی کر رہی ہو. اس کی تصدیق تو نہیں ہوئی, لیکن جائیداد کا تنازع جو ہے وہ اس کے چچا نے, حمیرہ اصغر مرحومہ کے چچا نے, اور اس کے بھائیوں نے, اس کے باپ نے اس کی تردید کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی جائیداد کا جھگڑا تھا ہی نہیں, اور ہماری کوئی جائیداد اتنی بڑی ہے بھی نہیں کہ جس کے لیے وہ. ہاں ایک بات اس نے کہا جی کہ یہ اوکیجنلی آتی تھی, ہمارا فون پہ رابطہ ہوتا تھا, آتی کبھی کبھار تھی, 2 یا 3 مہینے بعد, 2-3-4 ماہ بعد بھی آتی تھی. لیکن آخری بار جب آئی ہے تو یہ بھابھی کے بقول اس نے ماں سے کہا جی کہ میری جائیداد کا حصہ دو, اور میرے حالات اچھے نہیں ہیں, سو مچ سو کہ میں جو ٹیلی فون کا بل ہے وہ بھی ادا نہیں کر پا رہی, میری سم بند ہونے والی. ایک پھر اسی طرح کی ایک بات جو ہے نا وہ آئی اس کے کزن کی طرف سے. وہ کزن یہ کہتا ہے کہ اس نے مجھ سے بھی کہا تھا کہ تم اپنے نام پہ سم مجھے لے کے دے دو, اپنا آئی ڈی کارڈ دو تو میری سم بند ہونے والی. لیکن میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ اتنی شہرت یافتہ خاتون جو ہے شوبز کی, وہ اتنی مفلوق الحال ہو, قسم و پرسی میں زندگی گزار رہی ہو کہ موبائل افورڈ نہ کر سکتی ہو. یہ ایسی کہانیاں ہیں جو بعد از مرگ ہیں. اب مجھے اب ایک بات چھوٹی سی بتائیں, جیسے ہی وہ درخواست پی ایم ڈی یو کی آئی تو میں نے سب سے پہلے یہ سوال کیا, وہ درخواست لوگوں نے دیکھی, میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ کیا اس ڈاکٹر کائنات شاہ نامی خاتون نے اس کی زندگی میں کبھی ایسی گفتگو کی ہے؟ کبھی بھی نہیں. تو یہ لوگ جو ہیں یہ بعد از مرگ پس مرگ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک طرف تو افسوس ہوا کہ ڈیڈ باڈی لینڈن کو آ رہا جی لاوارث تھی, دوسری طرف کامران ٹیسوری, گورنر سندھ بہت اچھا کیا انہوں نے, میں سمجھتا ہوں, اور اداکارہ سونیا حسین اور یاسر حسین اداکار, ان لوگوں نے یہ آفر کی کہ ہم, اور ایک نے تو چیپا کے پاس پیسے بھی جمع کرا دیے کہ جی ہم وارث بنیں گے اور تدفین کے لیے سارے مراحل ہم کرنے کو تیار ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ان لوگوں کا جو یہ رویہ تھا یہ بڑا قابل تقلید ہے. اچھا لیکن ایک طرف یہ بھی دیکھیں نا کہ 10 ماہ تک وہ غائب تھی, تب کسی نے پوچھا نہیں. اصل بات تو یہ ہے اس کے ساتھیوں نے نہیں پوچھا. کسی ایک اس نے کہا کہ جی میں نے پوچھا تھا. جی آپ یہ جو سٹائلسٹ ہیں وہ سٹائلسٹ کا بیان بھی ابھی آ گیا. آپ مجھے یہ بتائیں کوئی تصدیق کسی کی نہیں ہو رہی. 7 لاکھ اس کے فالوورز ہیں, 9 ماہ تک وہ فلیٹ میں اوندے منہ پڑی رہی. لاکھوں فالوور جو ہیں ان کو سر میں مارنا ہے, کیا کرنا ہے؟ آپ مرنے کے بعد لاکھ جتن کر لیں, لاش کو سوختہ لاش جو اس کی ہے اس کو سونے میں تول کے دفنا دیں, تو کیا حمیرہ زندہ ہو جائے گی؟ ہم میں سے ہر شخص اس کا مقروض ہے. بالخصوص میں نے پہلے تذکرہ کیا کراچی آرٹس کونسل سب سے بڑی ذمہ دار ہے, جس کے بنیادی فرائض میں یہ شامل ہے کہ وہ فنکاروں کی, فنکاراؤں کی, ادیبوں کی, شعراء کی, ان کی مالی معاملات کی اور ان کے معاشی معاملات, ان کے گھریلو معاملات, ان کے پیشہ ورانہ معاملات, ان کی نگرانی کرے گی, سرپرستی کرے گی, نگہداشت کرے گی. یہ اس کے سارے معاملات اس کے موٹو میں شامل ہیں. تو کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ وہ صرف انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ مر جائیں تو ہم 4,000 روپے ماہانہ وظیفہ لگائیں گے, یہ انتظار تھا. اب ایک جوان اداکارہ چلی گئی اس دنیا سے, وہ اپنے پیچھے کئی سوالیہ نشان چھوڑ گئی ہے, ہمسایوں کے لیے بھی, مالک مکان کے لیے بھی, باپ بہن بھائیوں ماں کے لیے بھی, پیشہ ورانہ ساتھیوں کے لیے بھی, پورے معاشرے کے لیے. اور اس سے بڑھ کے سب سے بڑا سوال
ان یوٹیوبرز سے، ان اینکرز سے جنہوں نے بے پر کی اڑائیں اور اڑائے جا رہے ہیں.